فقد قال الصادق علیہ السلام اذا قیل له ای الاعمال افضل فقال الصلاة لوقتها وبر الوالدین والجہاد فی سبیل اللہ صلوات۔ حقوق والدین کی مناسبت سے گفتگو جاری تھی۔ حقوق والدین کی نافرمانی، یہ جو ہمارے ہاں اشتہاروں میں کسی کو آگ قرار دیا جاتا ہے، یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بندہ ساتھ ہی رہتا ہو والدین کے، لیکن پھر بھی عاق ہو۔ والدین کی نافرمانی، حضرت امام صادق علیہ السلام سے منصور بن حازم نے پوچھا کہ مولا، اعمال میں سے کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ ای الاعمال افضل؟ تو حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، یعنی فضیلت وقت میں نماز کو ادا کرنا، یہ افضل الاعمال ہے۔ نماز پنجگانہ میں سے ہر نماز کے لیے شریعت نے جو وقت مقرر کیا ہے، اس وقت میں سے کچھ حصہ ہوتا ہے جو فضیلت کا ہوتا ہے، اور کچھ وقت کا حصہ ہوتا ہے جس سے نماز تو ادا ہو جاتی ہے، قضا شمار نہیں ہوتی، لیکن اس وقت میں نماز فضیلت نہیں رکھتی، ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ ظہر کی نسبت سائے سے وہ ناپا جاتا ہے کہ فضیلت ظہر کا وقت اور فضیلت عصر کا وقت سایہ کے 2/7 ہونے سے 4/7 تک فضیلت عصر کا وقت ہوتا ہے، اور ابتدا سے لے کر 2/7 ہونے تک فضیلت ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ یہ چونکہ ایک فقہی اصطلاح ہے، اس کی بھی وضاحت کر دی جائے کتابوں میں، چونکہ ایسا ہی لکھا ہوتا ہے کہ 2/7 یا 4/7۔ مسجد نبوی جب تعمیر کی گئی تو اس کی دیوار انسان کے قد کے برابر تھی، اور انسان کا قد اس کے اپنے 7 قدم ہوتا ہے، جو اس کا پاؤں ہے اس سے اگر ناپیں تو وہ 7 قدم، ہر انسان کے اپنے پاؤں کے مطابق 7 قدم اس کا قد ہوتا ہے۔ یعنی 2/7 کا مطلب ہے کہ جب سایہ کسی بھی شاخص کا، اس کے اگر ہم 7 حصے کریں تو 2 حصے تک پہنچ جائے، اور 4/7 یعنی 4 حصے تک پہنچ جائے۔ وہ 7 اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہر انسان کی قامت اس کے 7 قدموں کے برابر ہوتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ افضل الاعمال، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں اور بالکل آخری وقت میں
نماز کو پڑھتے ہیں، نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن اس کا ثواب کم ہے۔ وبر الوالدین، اور والدین سے نیکی کرنا، والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ اعمال میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے اعمال ہیں۔ آپ نے محسوس فرمایا ہوگا کہ حضرت نے نماز کے بعد بر الوالدین کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ عمل اتنا اہمیت والا ہے کہ الجہاد فی سبیل اللہ سے پہلے ذکر فرمایا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جو شخص جہاد کرتا ہے وہ بھی اہمیت والا عمل ہے، لیکن اس پر والدین سے نیکی کرنا، نیکی کا برتاؤ کرنا، اس پر بھی گویا کہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور سرکار رسالت سے یہ حدیث مبارک نقل کی گئی ہے کہ رغم انف من ادرک والدیہ او احدہما بعد بلوغہ فلم یدخل الجنہ، اس کی ناک مٹی پہ رگڑی جائے کہ جو شخص والدین میں سے کسی ایک کو پا لیتا ہے اپنے بالغ ہونے کے بعد، بالغ ہو جاتا ہے، اس کے والدین زندہ ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے، والدین کو پا لینے کے باوجود وہ جنت میں اگر داخل نہیں ہو سکتا تو اس کی ناک کو مٹی پہ رگڑنا چاہیے، یعنی اس میں جنت کمانے کی کسی قسم کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہر شخص کے لیے اللہ نے اس کی جنت اور جہنم کا انتظام اس کے گھر میں کر دیا ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ آپ کے والدین آپ کے لیے جنت ہیں یا جہنم ہیں، یعنی ان کے ساتھ ہم جو سلوک کرتے ہیں اس سلوک سے اپنی جنت یا جہنم کو تعیین کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاد بہت اہمیت والا حکم ہے، انسان کی سربلندی، اسلام کی سربلندی اسی جہاد پہ موقوف ہے، لیکن جہاد اور خون اشامی اور خون کا پیاسا ہونا، ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ ہمارے ہاں فقہ میں جہاد کی دو قسمیں بنائی جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے جہاد ابتدائی اور ایک جہاد دفاعی۔ جہاد ابتدائی اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے ہاں مسلم شرط یہ ہے کہ وہ معصوم کی اجازت سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ اگر معصوم اجازت نہ دیں یا معصوم پردہ غیبت میں ہوں تو پھر کوئی شخص بھی جہاد ابتدائی نہیں کر سکتا۔ اور جہاد دفاعی کہ مسلمانوں پر کوئی حملہ کرتا ہے، بیضہ اسلام پر حملہ کیا جاتا ہے، اس کے دفاع کے لیے جہاد کرنا، یہ جہاد دفاعی ہر شخص پر لازم ہوتا ہے جب اس کی ضرورت پڑے۔ لیکن اللہ کے ہاں جہاد کی بہت اہمیت ہے، اعمال میں بہت بڑا ثواب جہاد کرنے والوں کے حصے میں آتا ہے، اور جو لوگ اس راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دے دیتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شہید کا جب پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور شہید جو سودا کرتا ہے دنیا میں
کسی شخص کو ایسا سودا نصیب نہیں ہوتا کہ ایک فنا ہونے والی چیز دے کر ابدیت کو خرید لیتا ہے، ایک ختم ہونے والی زندگی دے کر ہمیشہ کی زندگی کا مالک بن جاتا ہے، جہاں آسائشیں ہی آسائشیں ہیں، تکلیف نامی اذیت نامی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی۔ لیکن والدین کی خدمت اس عمل پر بھی ترجیح رکھتی ہے، والدین سے نیکی کرنا، والدین سے نیکی کا برتاؤ کرنا، جہاد فی سبیل اللہ پر بھی فضیلت اور ترجیح رکھتی ہے۔ سرکار رسالت کی حیات طیبہ میں صلوات اللہ علیہ وآلہ ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ انی راغب فی الجہاد نشید۔ نشید چست، چلاک، ہوشیار، یہ کسل کے مقابلہ میں ہوتا ہے جو سستی کا مارا ہوا ہوتا ہے، کاہل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میں جہاد میں رغبت رکھتا ہوں اور اس سلسلہ میں چست و توانا ہوں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجاہد فی سبیل اللہ، اگر جہاد سے پیار کرتے ہو، جہاد کرنا چاہتے ہو، جہاد آپ کا پسندیدہ عمل ہے، تو جائیں اللہ کے راستے پہ جہاد کریں۔ فَإِنَّكَ ان تقتل، اس لیے کہ اگر تو راہ خدا میں جہاد کرتا ہوا قتل کر دیا گیا تو پھر تکن حیا عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک سے، اللہ کی طرف سے تجھے ایک ایسی زندگی ملے گی کہ جس کے بعد موت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وترزق، اور اللہ کی طرف سے تجھے خصوصی رزق عنایت کیا جائے گا۔ اور اگر تو بچ گیا جہاد کرتے کرتے، زندہ سلامت رہا، اپنے گھر واپس آ گیا، فقد وقع اجرک علی اللہ، تو پھر تیرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اور اگر جہاد کر کے خیریت سے اپنے گھر پہنچ گیا تو گناہوں کی نسبت تیری حالت ایسے ہوگی جیسے آج تو ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے، یعنی سب گناہ معاف ہو گئے۔ ان رجاتا من الذنوب کما ولدتا، گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جس طرح تو پیدا ہونے کے وقت گناہ نہیں رکھتا ہوتا۔ اس نے جب پہلے ہی اشتیاق رکھتا تھا جہاد کا، جب سرکار کی زبان مبارک سے جہاد کی فضیلت سنی تو عرض کرنے کا، یا رسول اللہ میں تو جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں تو جہاد کا شوق رکھتا ہوں، لیکن ان لی والدین کبیرین یزعمان انہما یانسان بی، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ مجھ سے مانوس ہیں، یعنی وہ میری دوری کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ پسند نہیں کرتے کہ میں انہیں چھوڑ کر کہیں دور چلا جاؤں۔ وَيَكْرَهَانِ خُرُوجِي، اور اپنے گھر سے باہر جانا، اپنے وطن سے باہر جانا، اس کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ ان کا گمان یہ ہے کہ وہ مجھ سے مانوس ہیں، میں ان کے لیے باعث سکون ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تھوڑی سی توجہ سے یہ ایک جملہ سننا ہے جو حضرت نے ارشاد فرمایا ہے،
فقر مع والدیک، فرمایا کہ بس اپنے والدین کے پاس رہو، اگر وہ تیری دوری برداشت نہیں کر سکتے تو اس سے مانوس ہے، تو نہ ہو تو انہیں تنہائی محسوس ہوتی ہے، نہ ہو تو تنہائی انہیں کھاتی ہے، تو پھر تو اپنے والدین کے پاس رہ۔ فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لأنسوہما بکا یوما ولیلۃ خیر من جہاد سنۃ۔ حضرت نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان بوڑھے والدین کا تجھ سے ایک دن اور رات مانوس ہونا یہ اللہ کے ہاں 1 سال جہاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ والدین ہمارے ہیں نا، اللہ کے تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اور وہ حکم اس کا ہے، جہاد اس کے دین کی سربلندی کے لیے ہے، جہاد ان مجبور لوگوں کی آزادی کے لیے ہے جو ظلم اور کفر کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، جہاد انہیں آزادی دلانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ایک جہاد کرنے سے جو نتیجہ نکلے ہزاروں انسانوں کو آزادی مل جائے، لاکھوں انسانوں کو آزادی مل جائے، اور وہ آزاد ہواؤں میں اور فضاؤں میں سانس لینا شروع کر دیں، وہ اپنی مرضی سے اعمال خیر انجام دینا شروع کر دیں، ان کے لیے آخرت کمانا آسان ہو جائے۔ لیکن یہ اتنا عظیم عمل بھی سرکار رسالت صلوات اللہ علیہ وآلہ کی نظر مبارک میں سال پورا کیا جائے، پورا سال 365 دن یہ کام کیا جائے، اور اس کے مقابلے میں ایک انسان اپنے گھر اس لیے رہتا ہے کہ والدین اس سے مانوس ہیں اور وہاں ہوتے ہوئے وہ خوش رہتے ہیں، تو ایک دن یہ والدین کو خوشی دینا، ان کے انس کو پورا کرنا، یہ اللہ کی راہ میں 1 سال جہاد کرنے سے بہتر ہے، خیر۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے برابر ہے، پھر بھی یہ ترجیح والا کام ہے۔ بڑا آسان سا بہانہ، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بہانہ میرے سامنے آ کے پیش کرتے ہیں کہ ہمارا باپ تو جاہل ہے، بڑا جھگڑالو ہے، بڑا غصے والا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور لوگوں کے سامنے بےعزتی کر دیتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ میری بات آخر تک پہنچ رہی ہے؟ ہر شخص اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ یہ جس کو ہم عزت سمجھتے ہیں اور پنجابی ناک سمجھتے ہیں، یہ 3 چیزوں کے مقابلے میں اگر آپ کی لغت میں ہے تو نکال دو لغت سے۔ والدین کے مقابلے میں کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، استاد کے مقابلے میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جو اپنی اس پنجابی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں وہ کسی کے سامنے زانو ادب طے نہ کریں، وہ پھر اپنی جہالت میں جس طرح ہیں اسی طرح باقی رہیں۔ استاد کے مقابلے میں کوئی عزت نہیں ہوتی، اور والدین کے مقابلے میں بھی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ہاں، کچھ شرعی حاکم ہیں، ان کے مقابلے میں بھی انسان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ یہ دوسرے لوگوں کی نسبت کی باتیں ہیں، والدین کی نسبت عزت ہے، بےعزتی ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی خناس ہے آپ کے اندر، تکبر ہے آپ کے اندر۔ جب چارپائی پہ پیشاب کر دیتے تھے اس وقت عزت نہیں تھی، جب گرتے تھے اور گندگی میں لتھڑ جاتے تھے اس وقت اپنی عزت کا خیال نہیں تھا۔
ان ذوات کے مقابلہ میں عزت نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں. بس ایک ہی مقام ہے جہاں ان کے حکم کو، ان کی فرمائش کو کراس کیا جا سکتا ہے کہ جب ان کی بات ماننے سے اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو، اللہ کے رسول کی نافرمانی لازم آتی ہو، ائمہ علیہ السلام کی نافرمانی لازم آتی ہو، تو پھر ان کی بات کو کراس کیا جا سکتا ہے. ورنہ ان کی بات کو کراس نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ اللہ سے بڑے ہو گئے ہیں. اللہ ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی رکھنے کے لیے اپنے حکم واپس لے لیتا ہے، اور آپ جو ہیں اپنی عزت کا جو ہے رونا رو رہے ہیں. ان کے مقابلے میں عزت نامی کوئی چیز نہیں ہے. جن لوگوں کی لغت میں عزت جا بجا لکھا ہوا ہے، والدین اور استاد کے مقابلہ میں اس لفظ کو محو کر دیں، ختم. یہاں یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ بالکل فطری سا مسئلہ ہے کہ جس شخص سے انسان کو پیار ہوتا ہے، جس شخص سے انسان محبت کرتا ہے، اس کی تھوڑی سی بے مروتی بھی اسے بہت زیادہ جذباتی کر دیتی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جی شکوہ کرتے ہیں، جی دوسرے بھائی بہن ایسا کرتے ہیں، انہیں غصہ نہیں آتا، میں ایسے بھی کروں تو غصے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا آپ سے دلی لگاؤ زیادہ ہے. بہت ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں اس دنیا میں، شاید ان کی مثل اور مثال پیدا کرنا انتہائی مشکل کام ہو، کہ جن پہ ان کے والدین راضی ہوتے ہیں. والدین کا خاموش ہونا یہ کوئی رضاحت کی بات نہیں ہے. وہ اپنی عزت کے ڈر سے کہ صاحبزادہ جو ہے ان کی زبان جو 6-7 میٹر لمبی ہے، اس کا تالا کھول دیا تو پھر یہ رکنے کی نہیں ہے، خاموش رہتے ہیں. تو یہ نہ سمجھنا کہ آپ سے راضی ہیں اور آپ مطمئن ہو جائیں کہ مسئلہ حل ہو گیا. اگر کوئی والدین کا احترام کرتا ہے اور جس کے والدین اس پہ راضی ہیں، تو والدین بے دھڑک اس کے مقابلے میں اپنی ہر بات کا اظہار کر سکتے ہیں. اور اگر والدین کو دوست کو کہنا پڑے کہ بھائی اس کو سمجھاؤ یہ کیا کر رہا ہے، تو سمجھ لینا کہ آپ کے والدین آپ سے ڈرتے ہیں. بالکل مجھے معاف کیجیے، جس طرح سادات کے بچے شمر سے ڈرتے تھے. اس لیے کہ اگر آپ کے تعلقات ان سے اچھے ہوتے، وہ یہ سمجھتے ہوتے کہ یہ ہمارا احترام کرتا ہے، تو اپنی ناراضگی کا، اپنی دل کی بات کا آپ کے سامنے اظہار کرتے. انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم کریں گے تو پھر یہ ایٹم بم کا دھماکہ ہو جائے گا، گھر میں پھر کئی دن سکون نہیں آئے گا. بہرحال یہ عمل ایسا ہے، یہ والدین کی نافرمانی، والدین سے گستاخی، جو شرعی قباحتیں تو رکھتا ہے، انسان کی زندگی کم ہوتی ہے، روایات میں ہے، اعمال رد کر دیے جاتے ہیں، رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے. یہ سب مشکلیں ہیں، یہ سب اثرات ہیں اس گناہ کے. اگر والدین بعد میں راضی بھی ہو جائیں تو یہ اثرات پھر بھی مترتب ہوتے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر جو سب سے بڑا اثر مترتب ہوتا ہے کہ جب ہم ایسا کر رہے ہیں اپنے والدین سے، تو پھر یہ امید رکھیں کہ سود مضاف کے ساتھ ہم نے یہ واپس کرنا ہے. کہ ہماری اولادوں نے بھی اسے سود مضاف، سود در سود کے طور پہ اسے ہماری طرف لوٹانا ہے. وہ آپ نے واقعہ تو سنا ہوا ہے کہ کوئی صاحب جو افسر بن جاتے ہیں، جن کے پاس دولت زیادہ آ جاتی ہے،
تو پھر ظاہر ہے کہ بڑھاپے والے چہرے انہیں کچھ اچھے محسوس نہیں ہوتے، ان کی آواز ان کی سماعتوں کو تکلیف دیتی ہے، اور پھر پیسہ عیب چھپاتا ہے۔ وہ پیسے کے زور پہ وہ جو اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، کیا بنے ہوئے ہیں، اولڈ ہاؤس، وہاں انہیں چھوڑ آتے ہیں، مہینے 2 مہینے بعد، سال بعد، 10 سال بعد جاتے ہیں، ڈیڈی ممی کر کے آ جاتے ہیں۔ وہ کوئی بوڑھی خاتون اسی طرح کسی بڑے منصب والے نے رکھی ہوئی تھی، دولت مند تھا، سال ہاں سال سے رہ رہی تھی، تو اس بڑھیا کو یہ محسوس ہوا کہ میری زندگی کے شاید آخری ایام ہیں۔ بیٹا ملنے کے لیے گیا، ملاقات کے لیے گیا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کے پاس تو پیسے ہیں، یہ کمرے کا پنکھا جو ہے کافی سالوں سے خراب ہے، تو میں نے تو یہاں وقت گزار لیا ہے، مہربانی کر کے ایک پنکھا یہاں لگوا دیں۔ تو نے بڑا حیرانگی سے پوچھا کہ سال ہاں سال سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں، اماں جی تو آج آپ یہ کیوں فرمائش کر رہی ہیں؟ کہا بیٹی اس لیے کر رہی ہوں، میں تو بوڑھی تھی، گزار لی، میری آنکھوں کے سامنے تیرا وقت پھر رہا ہے کہ اب کچھ دنوں کے بعد تو نے یہاں آنا ہے، تم پنکھے کے بغیر گزارا نہیں کر سکے گا۔ یعنی جو آج کر رہے ہو، یہ کائنات کا مسلم قاعدہ ہے، اصول ہے کہ جو شخص جو کرتا ہے اس کا نتیجہ اس نے بھگتنا ہوتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اپنے گناہوں کے اثرات کو مٹا لے، آنکھوں کے یہ پانی کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، یہ دوسری بات ہے۔ ورنہ جو کچھ کر رہا ہے یہ طاقت اور اقتدار کے نشے میں لوگ بے پرواہ ہو کے ظلم کرتے جاتے ہیں، اور حق تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ میرا سارا ماضی بھول گیا، اب مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اب میں زندگی کی موٹر وے پہ لگ گیا ہوں، اب کوئی اشارہ نہیں ہے، کوئی کھڈا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اب سپیڈ سے میری زندگی کی گاڑی دوڑے گی، تو بے نیاز اپنی پکڑ شروع کر دیتا ہے۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ بھی منصوبے بناتے ہیں اور اللہ بھی منصوبہ بناتا ہے، پھر اللہ جیسا کوئی منصوبہ بنا نہیں سکتا۔ الیاذ باللہ، یہ نہ سمجھنا میں سب کو مجرم بنا کے عدالت کے فیصلے صادر کر رہا ہوں۔ میری ایک ہی گزارش ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں یہ جھول پائی جاتی ہے، انسان ہے، پھسل جاتا ہے، جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے، تو وہ اس مزاج کو جو اس کی آخرت سے مزاج ہے، اس کی ابدی دنیا، اس کی ابدی زندگی سے اس کا یہ مزاج ہے، یہ اس کو زیادہ دیر جاری نہ رکھے۔ اگر زندہ سلامت ہے والدین تو ان کو ہر ممکن راضی کرنے کی کوشش کرے، نہیں ہے تو ان کی قبروں پہ جا کے ان سے معذرت کی جائے۔ وہ قبر میں بھی اپنے بچوں کی بات سنتے ہیں، وہ قبر میں بھی بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ اب من و مٹی آ گئی ہے، اب کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس من و مٹی کے نیچے پڑے ہوئے بھی جب جائیں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ میری اولاد آئی ہے، اور اگر غلطی اور کوتاہی ہے تو نامہ اعمال کے اس ورقہ کو جو سیاہ ہو چکا ہے، ابھی سفید کرنے کا موقع ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اسے سفید کر سکتے ہیں، اور حق تعالیٰ کی طرف سے بھی ابھی ہمارے لیے یہ گنجائش باقی ہے۔ اپنی آخرت کو اہمیت دیتے ہوئے اگر خدا نخواستہ اس قسم کی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، اور والدین سے اپنی غلطیوں کی معافی طلب کی جائے، تاکہ
آخرت والا سفر ہمارے لیے آسان ہو جائے۔